بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ دروس احیاء العلوم بحمداللہ آج ہمارا درس نمبر 64 ہے۔ 63 دروس ہمارے مکمل ہو چکے۔ نماز جمعہ شریف کا بیان چل رہا تھا، وہی سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ مزید کچھ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین جمعہ شریف کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جمعہ کے دن اور رات ہر ساتھ مطلب 24 گھنٹے، کوئی ایسا گھنٹہ نہیں، کوئی ایسی ساعت نہیں جس میں اللہ کریم جل جلالہ جہنم سے 6 لاکھ افراد کو آزاد نہ کرتا ہو جن پر جہنم جو ہے وہ واجب ہو چکی۔ تو 6 لاکھ ایسے افراد جن پر جہنم واجب ہو چکی، اللہ کریم جل جلالہ ان کو آزادی عطا فرماتا ہے۔ یہ مقدس دن کی تکریم کی وجہ سے اور اس کی برکت کی وجہ سے۔ دوسری روایت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ شریف کے دن یا جمعہ شریف کی رات، مطلب جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب جس کو جمعہ کی رات کہا جاتا ہے، جو شخص مرے گا عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس طرح وہ شخص آئے گا کہ اس پر شہداء کی مہر ہوگی۔ عذاب قبر ایک برحق چیز ہے کہ دنیا میں اگر ہم نے گندے اعمال کیے تو اس وجہ سے ہم کو عذاب قبر ہوگا، لیکن جمعہ کی جو موت ہے یا جمعہ کی رات کی جو موت ہے، بشرط یہ کہ وہ ایمان کی حالت اور کیفیت میں اگر موت ہوئی تو اللہ اپنے فضل و کرم سے اور جمعہ کی تکریم اور جمعہ کے مقدس و معطر و منور دن کی وجہ سے، جمعہ کے توسل سے اللہ کیا کرے گا، ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرمائے گا، اور ہمارا جو شمار ہوگا بروز محشر وہ شہداء کے ساتھ ہوگا۔ تیسری روایت سنی، حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ سرکار فرماتے ہیں جو شخص جمعہ شریف کے دن نہائے، جس طہارت یعنی پاکیزگی کا وہ اہتمام کر سکتا ہے، استطاعت ہے، وہ حاصل کرے، اور تیل لگائے اور جو گھر میں خوشبو ہو اس کو ملے، اور پھر نماز کو نکلے اور 2 شخصوں میں جدائی نہ کرے، یعنی 2 شخص بیٹھے ہوں انہیں ہٹا کر بیچ میں نہ بیٹھے، جو نماز لکھی گئی اس کو وہ پڑھے اور امام کی خطبہ کو توجہ کے ساتھ وہ سنے، تو اس کے لیے گناہوں کی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہے مغفرت ہو جائے گی۔ کہ جمعہ شریف کے دن نہانا، خوشبو لگانا، نماز کو پڑھنا جو فرضی نماز ہے، امام کے خطبے کو سننا اور 2 شخصوں کے درمیان جدائی نہ کرنا، یہ ہفتہ کے جو گناہ ہوں گے، گناہ صغیرہ، ان کا کفارہ ہوگا۔ اللہ کریم جل جلالہ اس پسندیدہ اور نیک اور محبوب عمل سے کیا کرے گا، ہمارے گناہ معاف فرمائے گا۔ یہاں پہ بنیادی 2 باتیں جو ہیں بالخصوص جو اس روایت کے اندر ذکر ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جمعہ شریف کے جو دن نہانا ہے وہ فرض و واجب نہیں ہے، وہ سنت ہے، اور اس کا جو تعلق ہے وہ جمعہ کی نماز کے ساتھ ہے۔ دوسرا اس روایت کے اندر یہ بیان کیا گیا، حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جمعہ شریف کے دن خوشبو کا، سرکار نے فرمایا کہ خوشبو کا استعمال کیا جائے۔ خوشبو کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، زیادہ تیزی نہیں ہونی چاہیے، زیادہ خوشبو ہائی لیول کی نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ایسا فرد جو خوشبو لگا کر آیا اس سے بھی نفرت کرنا شروع کر دیں۔ تو خوشبو کے اندر اعتدال پسندی ہو، تاکہ کوئی بندہ کسی کے جسم اور کپڑے پر خوشبو کو سونگے تو اس کے دل میں خوشبو کی محبت پیدا ہو جائے اور وہ اس کے قریب ہو جائے کہ یار تو نے خوشبو کون سی لگائی ہے، کہاں سے تو لے کے آیا ہے۔ اب وہ اس وجہ سے کیا کرے گا، خود خوشبو کو استعمال کرنا شروع کر دے گا، اور خوشبو استعمال کرنا حضور کی سنت ہے۔ تو ایک انسان کے اعتدال والی خوشبو اور اچھی خوشبو کے استعمال سے دوسرے انسان کے دل میں کیا ہوگی، خوشبو کی محبت پیدا ہوگی۔ جب خوشبو کی محبت پیدا ہوگی وہ خوشبو استعمال کرے گا، جب خوشبو استعمال کرے گا تو اللہ کریم جل جلالہ اس کو سنت پر عمل کرتے ہوئے 100 شہیدوں جتنا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن ایسا معاملہ نہ ہو کہ اگر ہم نے خوشبو کو ایسے انداز میں لگایا کہ معاذ اللہ کسی کی نیت بھی ہے خوشبو لگانے کی اور وہ خوشبو سے نفرت کرنا شروع کر دے، تو یہ رویہ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن نہائے تو اس کے گناہ اور خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جب چلنا شروع کر دے تو سرکار فرماتے ہیں اللہ کریم جل جلالہ اس کو ہر قدم کے بدلے 20 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یہ 20 نیکیاں جو ہم چلیں گے، جتنے قدم اٹھا کر جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے پہنچیں گے، اور دوسری روایت میں ہے کہ ہر قدم پر 20 سال کا عمل لکھا جاتا ہے۔ ہر قدم جو ہم اٹھا کر جمعہ کی نماز کے لیے آئیں گے، اللہ ایک ایک قدم پر کیا کرے گا، 20 سال کا جو ہے اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر جب نماز سے فارغ ہو تو اسے 200 برس کا عمل اللہ کریم جل جلالہ اس کے اعمال کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائے گا۔ اسی طرح حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، پیر اور جمعرات کو اللہ کے حضور اعمال پیش ہوتے ہیں۔ پیر شریف کا دن اور جمعرات کو اللہ کے حضور تمہارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ شریف کے دن انبیاء کرام علیہم السلام اور ماں باپ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں وہ نیکیوں پر خوش ہوتے ہیں اور ان کے چہروں کی جو صفائی ہے اور جو چمک اور دمک ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ ان کے حسن میں بھی اضافہ فرماتا ہے، ان کی خوشی میں بھی کیا کرتا ہے، اللہ اضافہ فرماتا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو اور اپنے وفات پانے والوں کو اپنے گناہوں سے رنج نہ پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ جو مر گئے ہیں، جن کے والدین وفات پا گئے ہیں، اپنے گناہوں کی وجہ سے ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اچھے عمل کرو، اعمال صالح کرو، تاکہ اگر تمہارے اعمال تمہارے ماں باپ اگر فوت ہو چکے ہیں ان کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو ان کو خوشی ہو، ان کی چمک اور دمک میں کیا ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ اور حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان معظم نشان ہے، 5 چیزیں ایسی ہیں جو دن میں کرے گا اللہ پاک جل جلالہ اس کو جنتی لکھ دے گا۔ یہ 5 چیزوں پر پابندی اور اس کو ایک دن میں اختیار کرنا، اس پر عمل کرنا تو اللہ پاک اس کو جنتی لکھے گا۔ جو مریض کی عیادت کرے، ان تمام میں اللہ کی رضا کا ہونا ضروری ہے، مریض کی عیادت کرے۔ نمبر 2، جو نماز جنازہ کے اندر کیا ہو، شرکت کرے۔ نمبر 3، روزہ بھی رکھے اس دن کا۔ نمبر 4، کہ جمعہ کی نماز کو جائے، کہ نماز جمعہ کا بھی اہتمام کرے، جمعہ کی نماز کی بھی پابندی کرے۔ اور نمبر 5، غلام کو آزاد کرے۔ یہ تمام کام اگر ہم نے کیے جمعہ کے دن تو اللہ پاک کیا کرے گا، ہم کو جنتی لکھے گا۔ اور دوسری روایت میں جن کے راوی حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، جس نے جمعہ شریف کی نماز پڑھی، اس دن کا روزہ رکھا، کسی مریض کی عیادت کی، کسی جنازے میں شرکت کی اور کسی نکاح میں کیا کی، شرکت کی، تو جنت اس کے لیے کیا ہو جائے گی، واجب ہو جائے گی۔ اس حدیث پاک کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے اور وہ ہے نکاح کی شرکت، جبکہ پچھلی روایت کے اندر تھا غلام آزاد کرنا۔ اب چونکہ غلام موجود نہیں ہے، تو جب موجود نہیں ہے تو ان کو الا ماشاء اللہ، تو ان کی آزادی کیسی ہوگی؟ تو یہاں پر یہ ہے کہ نکاح میں شرکت کرنا، سنت نکاح کی جو تقاریب ہوتی ہیں اس میں جا کر شرکت کرنا، تو یہ اللہ پاک جل جلالہ کیا کرے گا، اس پر بھی ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اس کا ایک اخص الخاص انتظام و اہتمام ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، ماں باپ اگر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی قبور پر، ان کی قبروں پہ حاضری دی جائے، اس میں بہت بڑا ثواب ہے۔ بالعموم تمام ایام کے اندر کوئی کباہت، کوئی منع، کوئی ممانعت نہیں ہے، اور بالخصوص جمعہ شریف کے دن ان کی قبروں کی جو ہے نا زیارت کی جائے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، جو اپنے ماں باپ دونوں یا ان میں سے کسی ایک کی قبر پر جمعہ کے دن حاضر ہوا، اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا وہ شخص لکھا جائے گا۔ دنیا میں اگر ہم نے، اللہ معاف کرے، ماں باپ کی نافرمانی کی، ان کو تکلیف پہنچائی، ان کو مشقت کا سامنا ہماری وجہ سے کرنا پڑا، ہم نے ان کو گالیاں دیں، ہم نافرمان ٹھہرے، اب وہ مر گئے، وفات پا گئے، تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نام ہے وہ والدین کے فرما برداروں کی، تابع داروں کی لسٹوں کے اندر لکھا جائے، تو اس کا ایک حل ہے۔ وہ حل کیا ہے کہ ہم کیا کریں
قبر پر ماں باپ کی وفات کے بعد ان کی قبروں پر حاضری دیں تو اللہ کریم جل جلالہ زندگی بھر کے جو بھی حق تلفیاں ہم نے ماں باپ کے حق میں کیں اللہ وہ معاف کرے گا، اور ہمارا جو نام ہوگا وہ والدین کے فرما برداروں کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جائے گا۔ اسی طرح ایک روایت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن اپنے والدین یا ایک مطلب ماں فوت ہوئی ماں کی قبر، باپ فوت ہوا باپ کی قبر، دونوں فوت ہوئے دونوں کی قبر پر اگر حاضری دی، زیارت کی ماں باپ کی قبروں کی، اور اس کے پاس سورہ یاسین پڑھی، بخش دیا جائے گا۔ کتنا فضل و رحمت کا نزول بالخصوص جمعہ شریف کے دن۔ سورہ یاسین وہ چند رکوع پر مشتمل جو صورت ہے، انتہائی اختصار کے ساتھ 10 منٹ کا کام ہے، 8 منٹ کا کام ہے، زیادہ کر لے 15 منٹ کا کام، اگر وہ ہم نے کیا تو اللہ پاک جل جلالہ کیا کرے گا، صغیرہ ہمارے جو گناہ ہوں گے اللہ ان کو معاف فرمائے گا۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان، جو ہر جمعہ والدین یا ایک کی قبر کی جس شخص نے زیارت کی وہاں پر سورہ یاسین کو پڑھا، جتنے حروف سورہ یاسین کے اندر ہیں ان سب کی گنتی کے برابر اللہ کریم جل جلالہ اس کے لیے مغفرت فرمائے گا۔ ہر سورہ یاسین کا جو لفظ ہوگا، حرف ہوگا، وہ ہمارے لیے مغفرت کا پروانہ ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمارے اعمال کے اندر ہزاروں لاکھوں کروڑوں بہت زیادہ گناہ موجود ہے، لیکن وہ جو سورہ یاسین کے حروف ہیں وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنیں گے۔ تو اس واسطے بالخصوص ایسے افراد جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کا بھی وہ بالخصوص اس چیز کا اخص الخاص انتظام و اہتمام کریں اور اس چیز پر پابندی کریں کہ وہ والدین کی قبروں کی زیارت کریں، والدین کی قبروں پر کیا دیں، حاضری دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے روز سورہ کہف کو پڑھے اس کے قدم سے آسمان تک ایک نور بلند ہوگا جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن کیا جائے گا۔ قیامت کے اندھیروں میں ہم تو چاہتے ہوں گے کہ کوئی نور آئے، کوئی روشنی آئے، اس نور کی منازل میں ہم چلیں، اس نور کی جو ہے نا کرنوں میں ہم چل کر اپنی منازل تک پہنچیں۔ تو یہ سورہ کہف کی پابندی جمعہ شریف کے دن قدم سے لے کر آسمان تک نور ہوگا، اور وہ نور قیامت کے دن ہمارے لیے کام آئے گا۔ قیامت کے اندھیروں میں جب کوئی نور اور کوئی روشنی کام نہیں آئے گی، وہاں پہ دنیا میں اعمال صالح بالخصوص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی پابندی جو ہوگی وہ قیامت کے دن کیا بنے گا، ہمارے لیے ایک نور بنے گا۔ اور حضور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، 2 جمعوں کے درمیان جو گناہ کیے گئے اللہ پاک جل جلالہ ان کو کیا کرے گا، معاف فرمائے گا۔ دوسری میں کیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص بروز جمعہ سورہ کہف پڑھے اس کے لیے دونوں جمعوں کے درمیان نور روشن ہوگا۔ پہلی میں تھا قدم سے لے کر آسمان تک، اور دوسری میں ہے 2 جمعوں کے درمیان کیا ہوگا، نور جو ہے وہ روشن ہوگا۔ اور ایک روایت جس کے اندر کیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سرکار فرماتے ہیں، سورہ کہف شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب اگر کوئی شخص پڑھے تو اس کے لیے وہاں سے لے کر کعبہ تک نور روشن ہوگا۔ وہاں سے لے کر کعبہ تک کا جو نور کا تعلق ہوگا وہ ہے جمعہ کی رات، مطلب جمعرات کا دن اور صبح جمعہ ہو، شب جمعہ جو ہے سورہ کہف کی تلاوت کا انتظام و اہتمام کرنا۔ اور اس حوالے سے آخری روایت اس کی فضیلت اور اس میں جو اوراد و وظائف پڑھنے کے لحاظ سے ہے، حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور سلطان جو 2 جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا فرمان عالی شان، جو شخص جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیا جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ بھی گناہ ہوئے تو یہ جو وظیفہ ہے جمعہ کے دن نماز فجر سے پہلے 3 مرتبہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا ہوا واتوب الیہ، اس کی پابندی کیجیے، اللہ کریم جل جلالہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے حصہ کے اندر انشاءاللہ جو کام جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہیں
انشاءاللہ اس کو ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔